باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت بمطابق مقدس یوحنا کی انجیل 10واں باب 27ویں سے 30ویں آیات تک۔ پاک انجیل میں یوں مرقوم ہے: میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزو، خداوند میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہم سب کو، ہمارے پیارے گھرانوں کو، ہم وطن ساتھیوں کو، کل عالمگیر کلیسیا کو اور خاص کر ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں، اور اس کا خاوند بھی اس کی تعریف کرتا ہے، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آج ماؤں کے عالمی دن کے اس خوشی کے موقع پر میں تمام ماؤں کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ہیپی مدرز ڈے ٹو آل ونڈرفل مدرز۔ خاص کر بزرگ مائیں جو دادی نانی ہیں، آپ کو خاص طور پر خداوند کی طرف سے یہ اعزاز اور رتبہ مبارک ہو۔ ونس اگین ہیپی مدرز ڈے ٹو آل گرینڈ مدرز، گاڈ بلیس یو آل۔ اس کے ساتھ ساتھ میری تمام پیاری پیاری خوبصورت نوجوان بہنیں، بیٹیاں جو خداوند کے فضل سے ماؤں کے رتبے پر فائز ہیں، آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ مدرز ڈے۔ آئیں عزیزو، جیسا کہ عید پاشکا کے بعد ہم سال کے چوتھے اتوار میں داخل ہیں اور آج گڈ شیپرڈ سنڈے فیسٹ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج کی پاک انجیل بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں۔ وہ اپنے گلے کی اچھی نگہبانی کرتا ہے۔ اسی طرح آج تمام ماؤں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے گلے، اپنے گھرانے کی اچھی نگہبان بنیں اور ان کی گلابانی کریں، اپنے گلے کو مسیح کی پہچان میں بننے، سنورنے اور آگے بڑھنے کے قابل بنائیں۔ عزیز ماؤں، خداوند نے آپ سب کو جو ذمہ داری سونپی ہے اس میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ ایک ایسی نسل کو پروان چڑھانے کا اولین فریضہ سر انجام دے رہی ہیں جو شاہی کاہنوں کا فرقہ اور ایک برگزیدہ نسل اور مقدس قوم ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اپنے آپ کو اور اپنے گلے کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کریں۔ خداوند سب ماؤں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور انہیں حکمت اور دانائی کا روح بخشے تاکہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہیں مسیح کی پہچان اور کلیسیائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے قابل بنائیں تاکہ بابرکت رہیں، آمین۔ آج سب ماؤں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، کلام پاک میں سے بمطابق امثال 31 باب 10ویں تا 31ویں آیات مبارکہ۔ فاضلہ بیوی کی تعریف۔ فاضلہ عورت کسے ملے گی؟ اس کی قدر موتیوں سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اسے نفع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی پر بدی نہیں۔ وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے اور اپنے ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے۔ وہ تاجر کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خوراک دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات رہتے ہوئے اٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھانا
اور لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ سوچ سوچ کر کھیت کو خریدتی ہے اور اپنی کمان سے تاکستان لگاتی ہے۔ وہ اپنی کمر کو قوت سے کستی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی تجارت کو سود مند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ اپنے ہاتھ تکلے پر چلاتی ہے اور اس کی ہتھیلی اٹیرن کو پکڑتی ہے۔ وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے تمام خاندان کا دگنا لباس ہے۔ وہ اپنے منکشف غالیچے بناتی ہے اور اس کا لباس عمدہ کتان اور ارغوان کا ہے۔ اس کے خاوند کی پھاٹک میں عزت ہے۔ جب وہ ملک کے بزرگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، وہ باریک کتان بنا کر بیچتی ہے اور کمربند تاجروں کے آگے رکھتی ہے۔ وہ قوت اور عزت سے مبلس ہے اور آنے والے دن کی فکر نہیں کرتی۔ وہ اپنا منہ حکمت سے کھولتی ہے اور اس کی زبان پر شیریں ہدایت ہے۔ وہ اپنے گھرانے کی راہوں پر غور کرتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے اور اسے مبارک کہتے ہیں اور اس کا خاوند بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ بتھیری عورتوں نے اپنے لیے فضیلت پیدا کی، پر تو ان سب پر فوقیت لے گئی۔ حسن دغا باز ہے اور جمال ناپائیدار، پر خداوند سے ڈرنے والے کی تعریف کی جائے گی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے اعمال پھاٹک میں اس کی تعریف کریں گے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔